مکہ والوں کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قریب کی بستیوں کا رخ کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امیر اور مالدار لوگ رہتے تھے اور ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی تو ان تینوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا، اور ان بد نصیبوں نے بس اسی پر ہی بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ ان گنڈوں نے ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہولہان ہو گئے اور آپ کے موزے اور نالے مبارک خون سے بھر گئے۔ جب آپ زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا پاؤں پکڑ کر اٹھاتے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر یہ لوگ آپ پر پتھروں کی بارش کرتے اور ساتھ ساتھ طعنہ زنی کرتے اور گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر آپ نے ایک انگور کی باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی کو ان پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں پناہ دیے۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام کے ہاتھ آپ کی خدمت میں انگور کا ایک گوشہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بسم اللہ پڑھ کر اس کو ہاتھ لگایا تو اس غلام نے تعجب سے کہنے لگا کہ اس طرف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا وطن کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، میں شہر نینوے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ حضرت یونس بن متی کا شہر ہے اور وہ بھی میرے طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر وہ غلام فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سفر میں جب آپ مقام نخلہ میں تشریف فرمائے اور رات کو نماز تہجد میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن میں ابتدائی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ مقام حرا میں تشریف لائے اور قریش کے ایک ممتاز سردار کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو اسے پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لے کر حرم میں جاؤ، اور خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کا بوسہ لیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی
اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کی مدتوں کے بعد ایک مرتبہ امیر المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں گیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اس دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ تو ٹھکرا ہی دیا، اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ اس رنج و غم میں میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مقام میں پہنچ گیا۔ میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا، اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ آپ کے حکم کی وہ تعمیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کے جواب دیا ہے، وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور آپ کی خدمت میں مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کے حکم کو بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر الٹ دوں یا ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے اپنے ایسے بندے کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے، جس دین کو بچانے کے لیے ہمارے پیغمبر نے کن کن مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کیا،